ہم نے اس کے نام کی چائے شام کو پی لی اس کے ساتھ، ہم نے اس کے نام کی چائے شام کو پی لی اس کے ساتھ، جس کو میری اماں جی نے میرے پلے باندھ دیا۔ اس قطعے کو یہاں اس لیے پڑھنا پڑا کہ کسی نے آرزو کی ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ کافی پینے کا شوق ہے اور آپ سے اسی بہانے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ تو جس خاتون کو کہا گیا اس نے کہا آپ سوشل میڈیا اوپن کیجئے اور میرے ہسبینڈ کو دیکھ لیجئے، وہ باقاعدہ جم جاتے ہیں اور اس طرح کا شوق رکھنے والوں کو وہ خوب چوکے اور چھکے بھی لگا سکتے ہیں، ان کی جسامت دیکھ لیجئے اور پھر اس طرح کے شوق پا لیے۔ اور اس کے علاوہ کسی نے ان سے یہ پوچھا، یہ ایک کنورسیشن چل رہی تھی اس خاتون کے ساتھ جو ماڈل بھی رہی ہیں، اداکارہ بھی رہی ہیں، اور انہوں نے انسٹاگرام پر اپنے فین سے بات کی اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کے ہاں بیبی آنے والا ہے؟ یہ وہی سوال جو عامیانہ سا ہے، اور یہ جو شادی ہو جاتی ہے اسے تو پوچھنا بھی نہیں چاہیے کہ آپ کے ہاں کوئی بیبی ہے۔ جس کی نئی شادی ہے اسے تو پوچھنا بھی نہیں چاہیے کہ آپ کے ہاں بیبی آنے والا، بھئی آج نہیں تو کبھی نہ کبھی تو آ ہی جائے گا۔ تو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی کی ذاتی بات کو کیوں پوچھ رہے ہیں آپ لوگ؟ جب ہوگا تو آ جائے گا تو پتہ چل جائے گا، ویسے بھی پتہ چل جائے گا۔ اور اب تو تصاویر آنے لگی ہیں سوشل میڈیا پر، عورتیں اسی حال میں، خاص طور پر یہ ماڈلز یا اداکارائیں اپنی تصویر شائع کر دیتی ہیں، اپنی تصویر اپلوڈ کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں بھائی دیکھو ابھی تو بیبی آیا نہیں ہے، آنے والا ہے، لیکن اس کی شہرت پہلے سے ہو جاتی ہے۔ اور ایک عجیب ہی یہ حال ہے، کیا بات کرنے کے لیے آپ لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا، بہت سے معاملات ہیں، بہت کچھ ہے۔ چلیے یہ ہے کہ آپ جس کے فین ہیں آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں اتنا ہی جانیے جس کا کہ اخلاقی جواز جتنا موجود ہو۔ اچھا، ان سے کسی نے پوچھا کہ جب طلاق ہو جاتی ہے تو کیا سوتیلا باپ بچے کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے؟ یہ جنہوں نے پوچھا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میری بھی طلاق ہو چکی ہے، اور اس کا جواب انہوں نے بڑا اچھا دیا۔ یہ ہیں کرن اشفاق، جن سے یہ بات چیت جاری تھی۔ انہوں نے کہا کہ اگر مردوں کی تربیت اچھی ہو اور وہ آپ سے محبت کرتے ہوں تو آپ کے جسم کے حصے کو بھی ایکسیپٹ ضرور کریں گے، آپ سے الگ نہیں رکھیں گے، کیونکہ اولاد تو جسم کا ایک حصہ ہوتی ہے۔ یہ انہوں نے بہت اچھا جواب دیا ہے، اور اس سے یہ ہوگا اس طرح کے جواب سے کہ سوسائٹی میں جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ماں سے، اس بچے کی ماں سے شادی کر لو، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب وہ کسی بچے کی ماں سے جب شادی کرتے ہیں تو وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو شادی کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں رشتہ منظور ہے، لیکن یہ بچہ منظور نہیں ہے جو اس کے ساتھ ہے، تو اسے نانی کے حوالے کر دو، اور عموماً یہی ہوتا ہے، یا خالہ کے حوالے کر دو۔ اب کرن نے جو یہ جواب دیا ہے، جو بھی ان کی فین ہیں ان کو بہت اچھا جواب دیا ہے۔ یہ جو عام لوگ ہیں جو بیچارے سمجھ نہیں سکتے اور صرف اپنا سوچتے ہیں، اور سوچتے ہیں اگر یہ بچہ میرے ساتھ میرا لگا رہا تو پھر میری دوسری شادی نہیں ہو سکے گی، تو اس کی ایک طرح سے حوصلہ شکنی ہوئی کہ آپ کا بچہ آپ کے جسم کا حصہ ہے، جس مرد کی تربیت اچھی ہوگی اور وہ آپ کی اہمیت کو سمجھتا ہوگا اور آپ کے بچے کی اہمیت کو سمجھتا ہوگا، تو پھر آپ کے بچے کو جو آپ کے جسم کا حصہ ہے کبھی آپ سے الگ نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تو میری شادی کو صرف 2 ماہ ہوئے ہیں، حوصلہ بلند رکھیں۔ تو ان سے تو اس جواب سے کچھ چمگوئی آپس میں ہوئی کہ اچھا کچھ آنے والا ہے۔ ارے بھئی آنے والا ہے نہیں ہے، جس کی شادی ہوئی اس کے یہاں کچھ نہ کچھ تو آ ہی جائے گا، کبھی نہ کبھی تو آ ہی جائے گا۔ اب اس کے پیچھے لگنے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ اس طرح کی گفتگو کریں؟ جو کچھ سامنے نہیں ہے کسی کا کوئی مسئلہ، کوئی بات، اور خاص طور پر بالکل اس طرح کے نجی معاملات جو 2 افراد کے معاملات ہوں، اس کی طرف توجہ کرنا، اس کی طرف گفتگو کرنے کے لیے کوئی نکتہ دینا، یہ کسی طرح سے بھی مناسب نہیں ہے۔ آج کل تو سوشل میڈیا کے لوگ اور یہ جو ماڈل ہیں، اداکار ہیں، یہ پہلے ہی سے بتا دیتے ہیں، اور اس کو اخبارات لکھتے بھی ہیں۔ کسی کی کوئی اخلاقی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ سماج کی تربیت کرنے کے لیے کچھ اس طرح کی باتیں نہیں شائع کریں اور نہیں بیان کریں
جو اخلاقی طور پر صحیح نہیں ہے، جس کا اثر سننے والوں پر، خاص طور پر جو بچے وغیرہ سنتے ہیں ان کے اوپر اچھا نہیں ہوتا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کی پرتیں اتاریں، پیاز کے چھلکے کو چھیل کے اس کی جو پلاسٹک کی کور ہوتی ہے وہ بھی اتار دیں۔ کسی کی ذاتی زندگی میں گھسنے اور کسی کی نجی زندگی کے معاملات کو کریدنے ٹٹولنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے کپڑے بھی اتارنے کا شوق رکھتے ہیں۔ یہ اس طرح سے جو نہیں کرتا آپ اس سے نہ پوچھیں، جو اگر خود یہ بات کرے تو پھر اس سے کرنے کا اختیار آپ کے پاس ہے۔ کرن اشفاق کی پہلی شادی عمران اشرف سے ہوئی تھی اور ان کا ایک بیٹا بھی ہے جو اب بھی ان کے ساتھ کافی وقت گزارتا ہے۔ عمران اشرف بھی اپنے بچے کی دیکھ بھال کرتے ہیں، یہ بات کرن اشفاق کہہ چکی ہیں کہ اس اولاد کے معاملے میں عمران اشرف بہت ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہیں۔ اچھا، ان کی جو دوسری شادی ہوئی ہے کرن اشفاق کی، اس کے بارے میں بھی ان کے فالوورز نے، ان کے فینز نے ان سے سوال کیا کہ آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں، کیا وہ پڑھتے ہیں؟ تو ان کو انہوں نے بتایا کہ ہاں وہ پڑھتے ہیں، جو ان کا کام ہے وہ پڑھتے ہیں، وہ ایڈوکیٹ ہیں، وہ لائر بھی ہیں اور ان کا ایک سیاسی پارٹی سے بھی تعلق ہے اور وہ اس کے عہدیدار بھی ہیں، تو ان کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ تو یہ باتیں ہوئیں کرن اشفاق اور ان کی فالوورز کے، فرینڈز کے درمیان، اور یہ جو لوگ فرینڈز پالتے ہیں، جو اداکاراؤں اور ماڈلز وغیرہ کو پسند کرتے ہیں، یہ ان کی زیادہ تر نجی زندگی کے بارے میں ہی جاننا چاہتے ہیں۔ حالانکہ جو ان کے ڈرامے آئے ہوئے ہوتے ہیں یا ان کا جو کام ہوتا ہے، یہ تمام اداکار اور ماڈلز وغیرہ فنکار یہ چاہتے ہیں کہ ان کے کام کی طرف توجہ دی جائے، ان کے کام کو دیکھا جائے اور سراہا جائے اور کہا جائے کہ انہوں نے کیسا کہاں کام کیا ہے، کیا اداکاری کی ہے اور کیا ہونا چاہیے، کہاں وہ بہت اچھے لگ رہے تھے اور کہاں اچھے نہیں لگ رہے تھے یا انہیں پسند نہیں آئے۔ لیکن یہ سب لوگ جو ہیں وہ ذاتیات پہ اتر آتے ہیں اور ایسی بعض دفعہ تنقید کرتے ہیں جو انسان کو مریض بنا دینے والی ہوتی ہیں۔ تو دوستوں، اب آپ کو بھی کسی کے ساتھ چائے پینی ہے یا کافی پینی ہے یا آئس کریم کھانی ہے تو آپ کے قریب جو خواتین ہیں، آپ ماں ہیں، بہن ہیں، بیٹیاں ہیں، بھانجیاں ہیں، بھتیجیاں ہیں، ان سب کو اکٹھا کیجئے اور ان سب کے ساتھ مل کے مزے اڑائیے۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم۔ آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔